فرمایا کہ اس طریق سے عدم مناسبت اور حقیقت سے بے خبری یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک صاحب مجھ سے خود اپنی حالت بیان کرتے تھے کہ میں ذکر و شغل کی حالت میں کبائر میں مبتلا تھا اور اس کو طریق کے لیے مضر نہ سمجھتا تھا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس جہل کا! اس لیے سخت ضرورت ہے شیخ کامل کی تعلیم کی اور اس کی صحبت کی۔ وہ اس طریق کا واقف ہے، وہ اس راہ سے گزر چکا ہے، اور یہ تعلیم تدریجاً حالات کے پیش آنے پر ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے طالب کو مدت طویل تک استفادے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ واقعات مستقبلہ محتملہ، مستقبل میں کیا کیا پیش آنے کا امکان ہے، اس کی ایک دم سے تحقیق نہ کرے، کیونکہ شیخ بھی ایک جلسے میں ایک تقریر میں سب اجزاء کے بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق وقوع کی خصوصیات سے ہے۔ جیسے طبیب کی تقریر متعدد تغیرات کے کل نسخے اور مرض کے کل اسباب ایک ہی جلسے میں بیان نہیں ہوتے۔ مثلاً کبر کے اسباب مختلف ہیں، اس کے علاج بھی مختلف ہیں۔ اب یہ تشخیص کہ کبر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا سبب کیا ہے، یہ سب کچھ وقت پر شیخ ہی سمجھ سکتا ہے، تو پہلے سے کلیات معلوم کرنے سے وقت پر انطباق کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ چند یعنی کچھ مدت شیخ کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، یا کم از کم مستقل رابطہ رکھ کر اپنے حالات بتا کر اس کے مشوروں پر عمل کرنے کی، کیونکہ وقت وقت پر حالت بدلتی رہتی ہے۔ جیسے مریض کو طبیب کے پاس رہ کر علاج کرانے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح مرید کو شیخ کے پاس رہ کر علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بالکل موٹی بات ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، کوئی باریک بات نہیں کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ غرض پاس رہ کر کام کرنے سے بڑی سہولت سے شیخ اس گھاٹی سے نکال کر لے جائے گا، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جاوے کہ سب کچھ شیخ ہی کرے گا۔ وہ تو تدابیر بتلائے گا، اور سہولت سے یہی مراد ہے کہ طالب پر فکر کا بوجھ نہیں پڑے گا، سب تدبیریں وہی بتلا دے گا، مگر اس کا علاج شیخ کے پاس بھی نہیں کہ وہ خود نہ کچھ کرے، اور اگر کرے تو اپنی رائے کو دخل دے، تو اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں۔ اس طریق کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ کثرت سے ایسے خطوط آتے ہیں، ان میں یہی بھرا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور حقیقت میں یہ کیفیات نفسانی ہوتے ہیں۔ عوارض نفسانیہ کے تغیر سے ان میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محققین اہل فن کہتے ہیں کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی وقت مقصود کے مددگار بن جائیں تو محمود ہیں، مگر مقصود نہیں، اور اگر دین میں مددگار نہ ہو تو پھر محمود بھی نہیں ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے۔ امیر شاہ خان صاحب اور مولانا احمد حسن صاحب امروہ بھی ہمراہ تھے۔ شب کو دونوں صاحبوں نے چارپائی مولانا سے ادب کے سبب ذرا دور کو بچھائیں۔ خان صاحب نے مولانا احمد حسن صاحب سے کہا کہ یہاں جو ایک برج والی مسجد ہے، اس میں صبح کی نماز چل کر پڑھیں گے۔ سنا ہے کہ وہاں کا امام بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے جاہل پٹھان، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے، یعنی مولانا نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے۔ مولانا نے سن لیا، پکار کر فرمایا کہ احمد حسن، تو اوروں کو جاہل بتاتا ہے اور خود جاہل ہے، کیا قاسم کی تکفیر سے وہ امامت کے قابل نہیں رہا؟ میں تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا۔ اس نے میری کوئی بات دین کے خلاف ایسی سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر لازم تھی۔ اگر روایت غلط پہنچی تو راوی کی خطا ہے، اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مولانا نے صبح کی نماز اس کے پیچھے پڑھی، اور ان دونوں کو ساتھ جانا پڑا اور پڑھنا پڑا۔ اور آگے دوسری کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب سلام پھیر کے امام صاحب پلٹ کے بیٹھے تو دیکھا کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نظر آ رہے ہیں روز کے مصلیوں سے ہٹ کے۔ اس کو بڑا تعجب بھی ہوا، اور حضرت کا علم و عمل و تقوی کا جلال بھی تھا حضرت کے اوپر۔ تو امام صاحب نے جلدی سے
ان سے کسی سے دریافت کر لیا کہ کون بزرگ ہیں یہ. انہوں نے بتایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی. یعنی وہ ان کو کافر کہتا تھا، فتویٰ دیتا تھا کہ وہ کافر ہیں، پیش امام صاحب وہ. یعنی تو وہ ششدر رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ میں تو ان کو کافر کہتا ہوں اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے، نماز پڑھے ہوئے. تو اس کو بیچارے کو بڑی شرمندگی ہوئی، تو اس نے آگے جا کے سلام کیا، مصافحہ کیا، حضرت کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، اتنے بے نفس ہیں، میں آپ کو اتنی بڑی بات بولتا رہا، بدنام کرتا رہا آپ کو، میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ معافی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ عاشق رسول ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوں. تو یہ سن کر ایک عاشق کو غصہ تو آنا چاہیے، اور آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے کیا. یہ اور بات ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا اور ایسا کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو یہی بات پہنچی، اگر یہی بات مجھے پہنچتی تو میں بھی یہی کہتا اس شخص کے بارے میں. تو اس لیے میں آپ کو معذور سمجھتا ہوں، اور میں آپ کا معتقد ہوں کہ آپ کے اندر حب رسول ہے. اسی وجہ سے تو آپ نے گستاخی کی اطلاع ملتے ہی تکفیر کر دی. یہ اور بات ہے کہ اطلاع غلط ملی آپ کو، یہ حضرت نے فرمایا. پھر وہ بہت معتقد ہوئے حضرت کے، اور کہا یہ کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. تب جا کے اس کی سمجھ میں آیا. اور کہتے ہیں کہ حضرت نے اس کے ہاتھ اسی طرح پکڑ کر ان کے سامنے بھی کلمہ شہادت پڑھا، اور کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول مانتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں.